اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے رستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسو اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ خدا بہترین لکھنے والا ہے، جس دن تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی تمہاری ساری الجھن پریشانی فکر ختم ہو جائے گی، تم اسی کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ گے، تو پھر بس مسئلہ اس کے حوالے کر دو اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، اور پھر اس کی محبت اور رحمت کے جلوے دیکھو۔ بس اتنی سی بات ذہن نشین رکھو کہ تم تنہا نہیں ہو، ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ تمہارا اپنا وجود بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی تم اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ جتنا سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے اتنا سکون اللہ نے اور کسی چیز میں نہیں رکھا۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا ہو، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے معاملے میں اتنا نہ سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ تو جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہے، وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے۔ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔